الحمدللہ الحمدللہ وکفا وسلام علی عباد الذین اصطفى اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فیہا یفرق کل امر حکیم، اس رات میں ہر ایک مضبوط کام کا فیصلہ کیا جاتا ہے۔ امر من عندنا انا کننا مرسلین، اور ہمارے پاس سے حکم ہو کر ہم ہی رسول بنا کر بھیجنے والے ہیں۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ پارہ 25واں سورۃ الدخان کی آیات مبارکہ 4 اور 5 کی تلاوت کی گئی ہے اور ساتھ ترجمہ بھی کیا گیا ہے۔ جیسا کہ گزشتہ درس میں ذکر ہوا تھا کہ یہ وہ کتاب ہے یعنی جس کی اللہ نے خود قسم اٹھائی ہے کہ والکتاب المبین، قسم ہے اس کتاب کی کہ یہ وضاحت کرنے والی ہے۔ اور پھر ذکر ہوا تھا یہ کتاب کب اللہ نے اتاری، کیوں اتاری، کیسے اتاری۔ یہ ماہ رمضان کے مہینے میں اتاری۔ شہر رمضان انزل فیہ القرآن۔ اب کیوں اتاری؟ قیامت تک آنے والے لوگوں کی ہدایت کے لیے، جن و انس کی ہدایت کے لیے۔ کس پر اتاری؟ وہ ہستی جس کو اللہ نے خاتم النبیین بنا کر بھیجا، جس کے بعد نبوت کا دروازہ بند ہو گیا، اس پر نازل کی۔ کس کے ذریعے نازل کی؟ جو فرشتوں کا سردار جبرائیل امین، جس کو روح امین کا اللہ نے لقب دیا، اس کے ذریعے اللہ نے نازل کی۔ اور ساتھ یہ بھی ذکر ہوا کہ اس رات میں ہر مضبوط کام کا فیصلہ کیا جاتا ہے۔ میں نے کل بھی یہی کہا تھا کہ ہم میں یہ ایک ایسی بات شب برات کے بارے میں مشہور ہو چکی ہے کہ ہر ایک یہ سمجھتا ہے کہ شب برات کی رات جو 15 شعبان ہوتی ہے اس میں لوگوں کے فیصلے ہوتے ہیں، جو سال میں آنے والے واقعات ہوتے ہیں ان کے بارے میں کہا جاتا ہے۔ لیکن یہاں اللہ کا قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ فیہا یفرق کل امر حکیم، کہ اس رات میں ہر مضبوط کام کا فیصلہ کیا جاتا ہے۔ یہاں شب برات نہیں ہے بلکہ یہ شب قدر ہے۔ یہ جو لوگ شب برات پر چراغاں کرتے ہیں، نفل پڑھتے ہیں، نفل وہ جو کہ سنت نہیں ہے، اور بہت سی ایسی بدعات کرتے ہیں جن کا دین سے کوئی تعلق نہیں ہے، اور ہم نے اس پر اپنا ایمان لا چکے ہیں کہ بھئی یہی رات ہے۔ لیکن اللہ کا قرآن واضح کہہ رہا ہے کہ قسم اس بذات والی کتاب کی، یقیناً ہم اسے بابرکت رات میں اتارا، بے شک ہم ڈرانے والے ہیں۔ اور فیہا یفرق فی کل امر حکیم، کہ اس رات میں ہر مضبوط کام کا فیصلہ کیا جاتا ہے۔ اب بتائیں، جہاں موضوع روایت اور جہاں قرآن مجید کی واضح نص، واضح آیات موجود ہے، نہ ماننے والوں کو آپ نہیں منوا سکتے۔ یعنی نزول قرآن کا مقصد لوگوں کو نفع اور ضرر شرعی سے آگاہ کرنا ہے۔ اے لوگو، تمہاری کامیابی کس میں ہے؟ تمہاری ناکامی کس میں ہے؟ تم کون سا راستہ اختیار کرو گے تو کامیاب ہو جاؤ گے؟ تم کون سا راستہ اختیار کرو گے تو ناکام ہو جاؤ گے؟ حزب اللہ کا گروہ کون سا ہے اور حزب الشیطان کا گروہ کون سا ہے؟ اگر تم انبیاء کی بات مانو گے
اور جب آخر میں اللہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم النبیین، خاتم الرسول، امام الانبیاء بنا کر بھیجا، تو اب تمام دنیا میں تمام انسانوں کی، تمام جنات کی نجات صرف اور صرف میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت پر ہے، جو اللہ نے نازل کی قرآن مجید کی شکل میں۔ اگر آج ایک یہودی اپنے آپ کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کا پیروکار کہتا ہے، تورات پر ایمان رکھتا ہے، ایک عیسائی نصارہ اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے یا حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان رکھتا ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت پر عمل نہیں کرتا، تو اس کی نجات نہیں ہے۔ اس کی نجات اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے میں ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی ماننے پر ہے۔ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کے بعد، اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کے بعد نہ شریعت موسوی تمہیں فائدہ دے گی، نہ شریعت عیسوی تمہیں فائدہ دے گی۔ اگر تمہیں فائدہ دے گی تو شریعت محمدی فائدہ دے گی، اللہ نے واضح کر دیا۔ اور یفرقو یہ جو ہم نے آج 2 آیاتیں پڑھی ہیں، فیہا یفرقو کل امر حکیم، کہ اسی رات میں ہر ایک مضبوط کام کا فیصلہ کیا جاتا ہے۔ یعنی ہم نے کیا بنائی؟ اس رات شب قدر کی بجائے ہم نے اپنی رات بنا لی، کون سی؟ شب برات۔ شب برات کی کوئی حیثیت نہیں ہے، بس صرف اتنا ہے کہ آپ ایک بار جنت البقیع میں گئے تھے اور وہاں ان کے لیے مغفرت کی دعا کی تھی، بس وہ بھی ایک بار، اور روزہ بھی رکھا تھا، بس باقی کچھ نہیں ہے۔ کوئی نفل عبادت، کوئی ویسے آپ نفل عبادت جب چاہیں پڑھ سکتے، اس پر منع نہیں ہے، لیکن مخصوص کرنا وہ پھر اس میں آ جاتا ہے۔ تو یہاں یہی ہے کہ یفرق، یفصل و یبین، یعنی فیصلہ کر دیا گیا، فیصلہ کر دیا جاتا ہے، اور یہ کام کو اس سے متعلق فرشتوں کے سپرد کیا جاتا ہے۔ یعنی دیکھو اللہ کا قرآن کیا کہہ رہا ہے، یہ رات ہے، ہم نے یہی چیزیں شعبان کی 15 کے ساتھ منسوب کی ہوئی ہیں۔ دیکھیں اللہ کا قرآن واضح ہے بھائی، اور حکیم بے معنی پر حکمت، کہ حکمت کہ اللہ کا ہر کام بحکمت ہوتا ہے، اللہ کا کوئی کام حکمت کے بغیر نہیں ہوتا، اور بمانی محکم یعنی مضبوط اور پختہ ہوتا ہے، جس میں تغیر اور تبدیلی کے امکان نہیں۔ صحابہ کرام، تابعین نے اس کی تفسیر یہ کی ہے کہ اس رات میں آنے والے سال کی بابت موت و حیات اور وسائل زندگی کے فیصلے لوح محفوظ سے اتار کر فرشتوں کے سپرد کر دیے جاتے ہیں۔ اس کو ابن کثیر نے بھی روایت کی ہے۔ صحابہ کرام، جو صحابہ کرام کی تفسیر ہے ہم اس کو چھوڑ رہے ہیں، ہم ان لوگوں کی تفسیر مان رہے ہیں جن کے ہمیں وہ کیا کہتے ہیں، ان کے مستند ہونے میں بھی ہمیں وہ پورا وہ یقین نہیں ہے کہ یہ جو آدمی روایت کر رہا ہے واقعی یہ مستند قسم کا آدمی ہے، جبکہ واضح ہے صحابہ کرام نے جو تفسیر کی ہے۔ تو لہذا شعبان کی 15 تاریخ نہیں ہے جس کو ہم شب برات کہتے ہیں، بلکہ یہی شب قدر ہے جس میں آنے والے سال کی بابت موت و حیات اور وسائل زندگی کے فیصلے لوح محفوظ سے اتار کر فرشتوں کے سپرد کر دیے جاتے ہیں۔ یہ کتنا فرق ہے آپ دیکھو۔ اب آگے مزید فرمایا اللہ نے، امرم من ربکا، امرم من ربکا انہو هو السمیع العلیم، کہ آپ کے رب کی مہربانی، امرم من عندنا انا کنا مرسلین، ہمارے پاس سے حکم ہو کر، ہمارے پاس سے حکم ہو کر
ہم ہی ہیں رسول بنا کر بھیجنے والے. مطلب کیا ہے؟ جو ہمارا حکم چلتا ہے کسی اور کا نہیں چلتا. حکم کس کا چلتا ہے؟ اللہ کا چلتا ہے. یعنی سارے فیصلے ہمارے حکم سے ہوتے ہیں، ہماری تقدیر اور مشیت سے ہوتے ہیں کہ کس کی تقدیر میں کیا لکھا ہوا ہے، کس نے کیا کرنا ہے. یہ کسی اور کے اختیار میں نہیں ہے. اور ہم کیا کہتے ہیں؟ جی فلاں کے پاس چلے جاؤ تمہاری بگڑی بن جائے گی. اور میرے بھائیو، بگڑی بنانے والی صرف اللہ کی ذات ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے میں بگڑی بننے گی. ایسے نہیں بننے گی کہ ہم نے دوسروں کو بنا لیا. اور اللہ تعالیٰ جو ہے، یہ رسول رسالت جو ہے اللہ کی طرف سے ملتی ہے. یہ وابی ہے، کسبی نہیں ہے. یعنی آپ محنت کریں ولی بن سکتے ہیں، ولی آپ بھی بن سکتے ہیں. جو محنت کرے، جو متقی ہو، جو پرہیزگار ہو، جو گناہوں سے بچنے والا ہو، جو شریعت پر چلنے والا ہو، جو ہر کام میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو اختیار کرے، وہ ولی ہے. اور رسول، نبی، وہ کسی کے اختیار میں نہیں ہے. وہ میرا اللہ تعالیٰ جس کو نبوت دے دے وہ میرے اللہ کے اختیار میں. اور اللہ نے ان کو چن. اب بس آپ تو نبوت کا دروازہ بھی بند ہو گیا، اب رسالت کا دروازہ بند ہو گیا. بس آپ کے آنے سے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے اللہ نے نبوت کا دروازہ بند کر دیا. بھئی اب کوئی نبی نہیں آئے گا. بس آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے نا، جس طرح ایک محل تیار ہو، وہ مکمل ہو، لیکن اس میں ایک اینٹ کی جگہ باقی رہ گئی ہو، اور اس اینٹ کے نہ ہونے کی وجہ سے اس عمارت کی خوبصورتی میں فرق نظر آتا ہو، تو وہ میں اس محل نبوت کی آخری اینٹ ہوں. میرے آنے سے وہ محل نبوت پائے تکمیل کو پہنچ گیا. بس اب اس میں کوئی کمی پیشی کی گنجائش نہیں ہے. جیسے کہ آپ نے انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، کہ میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا. بس اب ہماری نجات، ہماری کامیابی کس میں ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر چلنے میں ہے، اور قرآن مجید کو ضابطۂ حیات ماننے میں ہے. تو یہاں یہی ہے کہ کوئی یہ سمجھے رسول کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا میرے بعد 30 جھوٹے دجال آئیں گے جو نبوت کا دعویٰ کریں گے 30 قیامت تک. تو آپ کو بہت سے آ چکے ہیں، جیسے ہمارے بر صغیر میں مرزا غلام محمد قادیانی، اور پھر اللہ نے اس کو موت بھی کس میں دی؟ پاخانے کی جگہ پر دی. لیکن اس کے ماننے والے پھر بھی نہیں سمجھتے. دیکھیں نا، وہ کہتا تھا میں اتنا وہ سادہ تھا، جیب میں رکھتا تھا، ایک جیب میں گڑ کی روڑی ہوتی ہے نا، اور دوسرے میں وہ واٹ پکانے کے لیے مٹی کا ڈھیلا. تو وہ کہتا ہے مجھے تو سمجھ نہیں آتی تھی، کبھی کبھی میں گڑ سے جو ہے نا وہ واٹ پکا لیتا تھا، اور واٹ والے اس کو منہ میں رکھ لیتا تھا. اب ایسا آدمی نبی بن سکتا ہے؟ اس نے کتابیں لکھی. بھائی نبی کتابیں نہیں لکھا کرتے، وہ کسی کے شاگرد نہیں ہوتے، وہ براہ راست اللہ اور جبرائیل امین کے زیر تعلیم ہوتے ہیں. تو میرے نبی نے کوئی کتاب نہیں لکھی. بھائی میرے نبی نے وہی ہمیں پیغام دے جو اللہ نے قرآن مجید کی صورت میں ان پر اتارا، اور حدیث اس کی پھر آپ نے تشریح کی. آپ کی زندگی قرآن لازم ملزوم ہے. قرآن مجید اللہ کا کلام ہے، اس کی تشریح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، اور اسی میں ہماری نجات ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دین کی صحیح سمجھ عطا فرمائے، بقیہ زندگی قرآن و سنت کے مطابق گزارنے کی توفیق دے. اللہ تعالیٰ ہماری کمزوری کو، خامیوں کو معاف فرمائے، ہر قسم کے صغیرہ کبیرہ گناہوں سے ہمیں محفوظ رکھے. جو ہو چکے ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں ان کو معاف کر دے اللہ، اور آئندہ اپنی رحمت سے ہمیں اپنی حفاظت میں رکھے. اور جو مسلمان بیمار ہیں، گھروں میں ہیں، ہسپتالوں میں، اللہ تعالیٰ سب کو صحت کاملہ عطا فرمائے اور ایمان کے ساتھ زندہ رکھے. جو اس دنیا سے مسلمان رخصت ہو گئے ہیں، جن ہیں مسلمان، جن بھی مسلمان انسان بھی، اللہ تعالیٰ
ان کی مغفرت فرمائے اور ان کو جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے، اور دنیا میں جہاں کے مظلوم مسلمان ہیں اللہ تعالیٰ ان کی غیبی مدد کرے اور ان کو کامیابی نصیب عطا فرمائے، اور عالم کفر کو نیست و نابود کر دے۔ جو اسلام کو مٹانا چاہتے ہیں، جو مسلمانوں کو مٹانا چاہتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو نیست و نابود کرے، اور جو ان کے حواری بننے ہوئے ہیں، جو ان کے حواری بن کر مسلمانوں کو ختم کرنا چاہتے ہیں، اسلامی شعائر کو ختم کرنا چاہتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو بھی نیست و نابود کر دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔ اللہم ربنا آتنا ادخلنا الجنت مع الابرار، یا عزیز یا غفار یا رب العالمین۔ یا اللہ، جتنے بھی بیمار ہیں سب کو صحت کاملہ عطا فرما، خصوصاً حاجی صاحب کو بھی، اور جتنے اس دنیا سے رخصت ہو گئے سب کی مغفرت فرما، اور ہم سب کا ختم ایمان پر فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم۔ صلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلق محمد وعلیہ وسلم برحمتک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تعلیم دین کورس بعد از نماز مغرب ہر عمر کے افراد کے لیے اس موقع سے فائدہ اٹھائیں، خصوصاً طلباء کے لیے جو کالج کے طلباء ہیں یا میٹرک کے طلباء ہیں، اس میں آپ کا اپنا فائدہ ہے۔ ایڈریس دیا گیا ہے، اس کو پڑھ لیں اور جوائن کریں۔ 3 کتاب جو مفت دیے جائیں گے، بالکل مفت کورس اپنی آخرت بنانے کے لیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پلیز سبسکرائب مائی چینل اینڈ لائک فار مور ویڈیوز۔ السلام علیکم۔